سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیور پر بھی زکات ہے کہ آپ نے سارا سال چوڑیاں پہنی تو آپ یہ کہیں چونکہ یہ میں پہنتی رہی اس لیے اس پہ زکات نہیں، اس پر بھی زکات ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں سونے کا اوزا ایک زیور پہنا کرتی تھی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی کنز کی تعریف میں آتا ہے؟ یعنی سونے کا زیور جو پہنتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا جو مال اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکات دینا لازم ہو جاتا ہے پھر اس کی زکات دی جائے تو وہ کنز نہیں ہوگا۔ تو اس میں حضرت اسماء والی حدیث بھی رکھیے سامنے اور حضرت ام سلمہ والی کہ پہنا ہوا زیور ہے اگر نصاب کی حد کو پہنچ گیا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی تو زکات ہوگی، اگر اس سے کم ہے پہنے یا نہ پہنے تو پھر زکات نہیں ہے۔ زکات کے لیے ملکیت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ملکیت ضروری ہے، اور ملکیت میں اگر وقتی طور پر آپ ڈس اون کر دیے جائیں تو آپ کی زکات بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو دوبارہ مالک بنا دیا جائے تو دوبارہ زکات شروع ہو جائے گی، اور اس دن سے ہوگی جس دن آپ کو دوبارہ مالک بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا سسرال والے ناراض ہو کر زیور لے لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس دے دیتے ہیں، تو جتنا عرصہ ان کے پاس رہا زکات آپ پہ نہیں، جس دن سے آپ کو دوبارہ مل گیا آپ پہ زکات پڑ گئی۔ زکات ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دی جائے گی، اہم نقطہ یہ یاد رکھنے کا ہے۔ مثلاً آپ 1 رمضان کو زکات دیتے ہیں تو ہر سال 1 رمضان کے دن زیور کی قیمت معلوم کیجئے، یہ نہیں 1 ہفتے بعد دے رہے ہیں اور قیمت کم ہوگی، نہیں، آپ کو 1 رمضان ہی کی قیمت کے مطابق زکات دینی ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کہ زکات کا مہینہ کوئی الگ مقرر ہے، جس دن سے آپ کسی مال کے مالک بنے ہیں وہ نصاب کی حد کو پہنچا ہوا ہے، 1 سال اس میں گزر گیا ہے تو اس تاریخ کو آپ کو زکات دینی ہوگی جب 1 سال پورا ہو جائے، خواہ یہ مال شادی کے لیے جمع کیا گیا ہو یا گھر کی تعمیر کے لیے رکھا گیا ہو یا کسی اور غرض سے۔ مثلا آپ پیسے جمع کر رہے ہیں بینک میں رکھے ہوئے کہ مثلا 1 کروڑ جمع ہو جائے تو پھر آپ مکان بنائیں گے، تو ہر سال اس کروڑ پر زکات آئے گی جب تک آپ اس کا مکان بنا نہیں لیتے۔ زکات سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے، چاہے گولڈ میں سے گولڈ نکال دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکات دینی چاہیے، نہیں مثلا 1 سال پہلے آپ نے 40,000 تولہ کے حساب سے زیور خریدا، جب سال گزرا تو وہ 60,000 کا ہو گیا، اب زکات کس حساب سے دینی ہوگی؟ 60,000 کے حساب سے۔ کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکات ادا کرنی چاہیے۔ مثلا بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جس کی ویلیو 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اب آپ اس کو کس کے اگینسٹ لیں گے؟ چاندی آج کل سستی ہے تو چاندی کے اگینسٹ جس کی قیمت کم ہوگی۔ نصاب سے کم سونا، نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکات ادا کرنا، یعنی 2 چیزوں کو ملا کر زکات ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی مثلا آپ کے پاس 7.5 تولے کی بجائے صرف 7 تولے زیور ہے، کیا زکات ہے؟ نہیں۔ اچھا، اب آدھا تولہ کم ہے، زکات نہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ چاندی کی انگوٹھیاں ہیں جن کی قیمت آدھے تولے کے برابر بنتی ہے، تو کیا آپ اس 7 کو 7.5 بنانے کے لیے چاندی ڈال کے زکات دیں گے؟ شاباش، صحیح سمجھا، نہیں، کیونکہ الگ الگ نصاب ہے ہر ایک کا۔ دیکھیے 3 سچویشنز ہیں، آپ کے پاس سونا ہے اور روپیہ ہے، چاندی کوئی نہیں، جو اکثر عام طور پہ نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے اور روپیہ پیسہ۔ آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو اس ساری صورتیں مختلف ہو جائیں گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ 7.5 تولے ہے تو اسٹریٹ فارورڈ حساب ہے، نصاب کے مطابق آپ زکات دے دیں گے۔ اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے اور مزید پیسے بھی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟
ان کو بھی سونے کے بھاؤ پر لے آئیں گے، یعنی اس کا بھی سونا بنا لیں گے ایک طرح سے. یا کیا کریں گے، سونے کی قیمت نکال کے، ٹھیک ہے، اگر 50,000 پر تولہ قیمت ہے تو 7 تولے کی کتنی ہوگی، اور 7.5 تولے کی کتنی ہوگی، 3.25 لاکھ، ٹھیک ہے. اور 25,000 روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے تو کتنے ہو جائیں گے کل قابل زکوٰۃ قیمت 4 لاکھ ہو جائے گی. سمجھ آ گئی. دوسری صورت، سونا کوئی نہیں، چاندی ہے. چاندی آپ کے پاس 52.5 تولے ہے، مثلا 720 روپے تولہ ہے، تو 52.5 تولے کی قیمت 37,800 بنتی، ٹھیک ہے، 37,800. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 40,000 بینک میں ویسے بھی رکھا ہوا ہے. اب آپ دونوں کو کیا کریں گے، ملائیں گے، اور پھر اس کے اوپر کتنے پرسنٹ زکوٰۃ دیں گے، 2.5 یا 40واں حصہ، یعنی 40th پارٹ آف اٹ. ٹھیک. اچھا، اب ایک اور صورت یہ ہے، 7 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اور روپیہ پیسہ ہے. اب کیا کریں گے، 7.5 تولے کو چاندی کے ساتھ جمع نہیں کریں گے، شاباش، اور چاندی کی قیمت لگا کے اور باقی کرنسی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکال لیں گے. آپ کے پاس چاندی کوئی نہیں، سونا ہے 7 تولے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ کرنسی ہے جو مل کے 10 تولے کے برابر بن جاتی ہے سب کچھ. تو اب کیا کریں گے، سونے کی قیمت نکال لیں گے، اس کرنسی کی قیمت دونوں کو جمع کر لیں گے، اور ان کے اوپر کتنے پرسنٹ، 2.5% زکوٰۃ نکال لیں گے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی. ان کا سوال ہے 2 تولے سونا ہے، 2 لاکھ روپے ہے، زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. کیوں آئے گی؟ کیونکہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ پیسے رکھے ہوئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اصول یہ ہے کہ دونوں دھاتوں میں سے جس کی قیمت کم ہو اس کے مطابق نصاب لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.